میں ہوں سحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کا خصوصی بلیٹن۔ اسی سلسلے میں BBC اردو نے ایک نیا اضافہ موبائل بلیٹنز کا کیا ہے، جس کے تحت آپ اپنے موبائل فون سے 447474 ملا کر خبریں سن سکتے ہیں۔ اس کال کی قیمت 3 روپے فی منٹ ہے۔ بلیٹن کی جانب بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پاکستان سے خبریں۔ پاکستان میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک بار پھر متنبع کیا ہے کہ کووڈ سے نمٹنے کے لیے جاری کیے گئے قواعد کی پابندی لازمی ہے، ورنہ ملک بھر میں دوبارہ سے سخت پابندیاں نافذ کر دی جائیں گی۔ جبکہ دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے دیگر شہروں میں متاثرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان شہروں میں کراچی، حیدرآباد، ملتان، مظفر آباد، میرپور اور گلگت شامل ہیں۔ اس سے پہلے بھی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یعنی NCOC نے کووڈ سے متعلق قواعد جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اجتماعات میں جانے سے گریز کریں، ماسک پہنیں اور سماجی دوری کا خیال کریں۔ اب اگر پاکستان میں کووڈ سے متاثرہ افراد کی بات کریں تو حکومتی اعداد و شمار کے مطابق یہ تعداد اس وقت 3,25,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6,702 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب اگر یورپ کی بات کریں تو حالیہ دنوں میں یورپ میں کووڈ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ اسی سلسلے میں حکام نے وہاں نئی پابندیوں کا نفاذ کیا ہے۔ اب اسپین مغربی یورپ کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں کووڈ متاثرین کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں اسپین اب دنیا کا چھٹا ملک ہے جہاں کووڈ متاثرین کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ 21 اکتوبر کو اسپین میں 16,000 نئے متاثرین رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ سے 156 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں۔ کووڈ کی وبا کے اوائل میں اسپین میں سخت پابندیاں نافذ کی گئی تھیں، جبکہ حالیہ مہینوں میں کیسز کم ہونے کے باعث ان پابندیوں میں نرمی کر دی گئی تھی۔ دوسری جانب برازیل میں ایک رضاکار کی ہلاکت کے بعد ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا کووڈ کی ویکسین بنانے کا ٹرائل جاری رہے گا۔ برازیل میں حکام نے رضاکار کی موت کے بارے میں تاحال کوئی بھی تفصیل نہیں دی ہے، جس کی وجہ انہوں نے قواعد کی پاسداری بتائی ہے، جبکہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک محتاط اندازے سے پتہ چلا ہے کہ ویکسین سے منسلک کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ تاہم BBC کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق رضاکار کو ویکسین نہیں دی گئی تھی۔ موجودہ رضاکاروں میں سے صرف چند کو مرحلے میں شامل ویکسین دی جاتی ہے، جبکہ باقی رہ جانے والوں کو میننجائٹس کی لائسنس یافتہ ویکسین دی جاتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس مزید پابندیوں کا نفاذ نہیں کرے گا، جبکہ وہاں ہلاکتوں کی یومیہ تعداد 317 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ حکومتی ترجمان ڈیمیٹری پیسکوو نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حفاظتی تدابیر، صفائی کا خیال اور چند ایک پابندیوں سے وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس وائرس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ برطانیہ میں حکومت کو رنگ و نسل کی بنیاد پر کووڈ سے نمٹنے کی سہولیات پر تجویز دینے والے ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ نسل پرستی جنوبی ایشیائی افراد اور سیاہ فام افراد کی بیماریوں اور اموات کی وجہ نہیں ہے۔ سائنسدان راغب علی نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہوئے رنگ و نسل کو نہ دیکھا جائے۔ اس سے پہلے برطانیہ میں صحت عامہ کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ نسل پرستی کے نتیجے میں ملک میں موجود چند اقوام کو بروقت سہولیات فراہم نہیں ہوتیں، جس کے نتیجے میں ان کی ہلاکتوں کی شرح زیادہ ہے۔ اب اگر دنیا بھر کے اعداد و شمار دیکھیں تو اس وقت کووڈ سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,11,00,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 11,30,000 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت بھی ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کے تمام تر سوالات کا جواب دے سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیے۔